کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں یہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پھر 3 رکعت۔ تو حضرت کے نماز وتر کا معمول کیا تھا؟ 3 رکعت کا، رمضان اور غیر رمضان میں۔ اگر اس کو آپ تراویح کی حدیث کہتے ہیں تو آپ کو 12 مہینے کے اندر نماز وتر 3 رکعت پڑھنی چاہیے، تو 1 رکعت نماز وتر آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو کیا اس حدیث کی آپ خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ حدیث کے نام پر حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل وہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 8 رکعت پڑھائیں اور نماز وتر پڑھائی۔ اب یہ جابر رضی اللہ عنہ سے 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے، ایک روایت اور فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آج ایک عجیب واقعہ ہو گیا، مجھے گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہمیں آپ یہ قیام رمضان کرا دیں، تو میں نے ان کو 8 رکعتیں پڑھا دیں۔ اگر یہ 20 رکعت نماز ہوتی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو 8 کیوں پڑھے، 20 کیوں نہیں پڑھے؟ تو لہٰذا راوی کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت۔ اب یہاں جو بنیادی بات قابل غور ہے اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کرام رحم میں ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ قاضی تھے، مفتی تھے، مدینہ منورہ کے یہ مفتی تھے، قاضی تھے۔ جب مدینہ میں مفتی تھے تو نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ یا مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب 20 رکعت کا نظام قائم کیا تو جابر رضی اللہ عنہ ان سے نہیں فرما سکتے تھے کہ حضرت آپ 20 رکعت نماز تراویح قائم فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو 8 رکعت پڑھی ہیں ہمیں، آپ 20 رکعت کیوں پڑھا دیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مہر جو ہے وہ مقرر فرما دیا کہ 10 درہم سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈیننس اپنی پوری سلطنت میں جاری فرما دیا۔ جمعہ کا دن ہے، حضرت جمعہ کی نماز پڑھانے کے تشریف کا خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک عورت دروازے پہ ظاہر ہوئی، اس نے کہا کہ اے عمر تجھے یہ حق کب سے حاصل ہو گیا کہ تو قرآن کے حکم میں تبدیلی کر دے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کون سی تبدیلی کی ہے؟ کہا کہ آپ نے مقرر کر دیا 10 درہم، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قنطارن کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیر بھی دیا ہو مہر میں تو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ڈھیر دینا جائز نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا کہ تم نے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا کہ اللہ تیری بے نیازی کہ نبی علیہ السلام کی امت کی عورتوں کو بھی قرآن عمر سے زیادہ آتا ہے۔ اور حضرت اسی بات حکم فرمایا کہ میں حکم جاری کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلا میرا حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ ایک عورت نے آگے کہا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا یہ نبی عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں فرما سکتے تھے؟ ان کے مفتی ہیں، مسجد نبوی کے مفتی ہیں، اس کے بعد قاضی ہیں مدینہ منورہ کے، نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نبی علیہ السلام تو 8 رکعت پڑھیں ہیں، آپ نے 20 کا اہتمام کیوں کیا؟ تو اس کے معنی ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی بات ایسی ہے، اس میں کوئی خامی ہے۔ وہ خامی کیا ہے وہ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کے سامنے حقیقت آئے گی کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا نا نبی علیہ السلام سے کہ میں نے اپنی عورتوں کو 8 رکعت پڑھائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس کو مقرر کیا امام؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو 8 رکعتیں کہی تھیں، اب آپ میں جو 20 پڑھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعتراض نہ ہونا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اعتراض نہ ہونا۔ تیسرا اعتراض کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے اعتراض نہ ہونا کہ آپ جو ان کی بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کو آپ تراویح کی دلیل بیان کر رہے ہیں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس وقت موجود تھیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر مبارک تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرما دیتی کہ آپ جو ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں، حضرت کا معمول تو 11 رکعت پڑھنے کا تھا اور آپ نے یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، حضرت کے بہت شاگرد ہیں، لیکن حضرت سے اس روایت کو بیان کیا ہے صرف ایک راوی نے، اس کا نام ہے عیسیٰ بن جاریہ، اور عیسیٰ بن جاریہ وہ راوی ہے جس کے ضعیف اور ناقابل اعتبار ہونے پر سارے محدثین متفق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض محدث کہیں کہ یہ قابل اعتبار ہے، بعض کہیں ناقابل اعتبار ہے، نہیں، سارے کے سارے محدثین اس شخص کے ناقابل اعتبار ہونے پر متفق ہیں۔ تو ایسا راوی کہ جس کے بارے میں
سارے محدثین متفق ہیں کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں، تو پھر یہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بھی ہو، پھر اس روایت کو قبول بھی کیا جائے، تو کیا یہ بات مناسبت رکھتی؟ اس سے اگلی بات جو قابل غور ہے، عیسیٰ بن جاریہ اکیلا راوی ہے، کیا جابر رضی اللہ رضی اللہ عنہ نے عیسیٰ بن جاریہ کو اکیلے سے کہا ہوگا؟ یہ روایت اکیلے کو بیان کی ہوگی 8 رکعت کی؟ جب ان کے اتنے شاگرد ہیں تو کتنے شاگردوں کے سامنے بات بیان کی، تو شاگرد اس کو روایت کرتے۔ پھر عیسیٰ بن جاریہ سے آگے اس کو روایت کرنے والا وہ بھی اکیلا ہی شخص ہے جو اس بات کو روایت کر رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات میں عرض کروں گا، اب اس سے حقیقت پوری بات ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ سے جو اکیلا راوی روایت کرنے والا ہے اس کا نام ہے یعقوب بن عبداللہ قمی، یہ شیعہ راوی ہے، اکیلا راوی اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور کون سا راوی ہے؟ یہ شیعہ راوی ہے، اور جو تراوی کو بدعت کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اب انہوں نے یہ روایت گھر کے یہ آگے منتقل کر دی تاکہ یہ امت جو ہے اہل سنت و جماعت اہل ایمان یہ نماز تراوی کی فضیلت سے محروم ہو جائیں، جس کے بارے میں جس ہم نے فرمایا یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کا یہ قیام کیا اس حالت میں، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب اتنی بڑی سعادت سے محروم کرنے کے لیے یہ سازش چھوڑی گئی ہے، اور اس کو یعقوب بن عبداللہ قمی شیعہ راوی بیان کر رہا ہے۔ کیا کوئی سنی راوی نہیں تھا کہ جو اس روایت کو آگے بیان کرتا؟ اسی سے آپ اس حقیقت کو پوری طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر اس سے آگے حضرات صحابہ کرام جو ہم نے نمازیں پڑھائی ہیں، تراویح کی اور نمازیں پڑھی ہیں، اور یہاں حدیث کے اندر ایک حدیث کتابوں میں ایک نہیں متعدد روایات ہیں، خمس ترویحات، ترویہ 4 رکعت کو کہتے ہیں، خمس 5 کو کہتے ہیں، تو خمس ترویحات تو یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں، خمس 5 ترویہ، ایک ترویہ 4 رکعت کا، تو 5 ترویہ کسی رکعت کے بنیں گے، 20 رکعت کے بنیں گے۔ اور ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ کا یہ اصول ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اپنے دور تک جو مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے مسئلے میں 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت بیان کی ہے کہ بعض لوگ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں۔ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں کس وجہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 کا اہتمام فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے بھی 20 کا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ کوفہ ہوا، تو وہاں انہوں نے جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی انہوں نے 20 رکعت نماز کا اہتمام فرمایا، تو اس لیے ان 2 کا نام لیا۔ تو بعض حضرات وہ ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی پیروی میں 20 رکعت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بعض حضرات وہ ہیں جو نماز تراویح رمضان کی رات کا جو قیام ہے یہ 41 رکعت کا کرتے ہیں۔ اب اگر 8 رکعت والا کوئی گروہ ہوتا، امام ترمذی رحمۃ اللہ 3 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، 3 صدی ہجری تک اگر کوئی 8 رکعت والا گروہ ہوتا تو امام ترمذی رحمۃ اللہ اس کو بھی بیان فرماتے۔ اس کے معنی ہے کہ 3 صدی ہجری تک 8 والا نہیں تھا، بلکہ میں تو ایک اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ 13ویں صدی ہجری تک 8 والا کوئی نہیں تھا، یہ 13ویں صدی ہجری ہی کے اندر یہ شروع ہوئی ہے بات۔ 13ویں صدی ہجری کے بعد یہ بات شروع ہوئی ہے بر اعظم پاک و ہند کے اندر 8 والی، اس سے پہلے 1300 سال کے اندر 8 کی روایت عمل موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بات میں گزارش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ 20 رکعت کا، اور یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ پر امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ اب یہاں 2 صورتیں ہوئی، 41، ایک 41 کی ایک 20 کی، تو آپ 41 کیوں نہیں پڑھتے؟ 41 کیوں نہیں پڑھتے؟ اب یہ 41 کیسے ہیں بھائی اس کو سمجھ لیا جائے۔ یہ 41 اس طریقے سے ہیں کہ مکہ مکرمہ والے جب 4 رکعت کے بعد یہ وقفہ آتا تھا جس میں آپ تسبیح پڑھتے ہیں تراویح کی، تو یہ 4 رکعت کے بعد وقفہ ہے، یہ وقفہ ہوتا تھا کہ جس میں ذکر اذکار کر لیتے تھے، کوئی تلاوت کر لیتے تھے۔ مکہ مکرمہ والوں نے سوچا کہ یہ 4 رکعت کے بعد جو وقفہ آتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، وہ اٹھ کے طواف کر لیتے تھے۔ 4 رکعت کا جب وقفہ ہوتا تھا تراویح میں تو طواف کر لیتے تھے، تو 4 وقفے درمیان میں آتے ہیں 16 رکعت تک،
تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، 4 طواف کر لیتے تھے، اور اس کے بعد جب 5واں ترویہ پڑھتے تھے تو اس کے بعد پھر نماز میں پڑھ لیتے تھے۔ اب مدینہ منورہ والوں نے سوچا کہ مکہ مکرمہ والے تو بازی لے گئے، اب اس زمانے میں ابھی ہمارے جیسے محب پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر نہ وہ نبی علیہ السلام کے روزہ اقدس کا طواف شروع کرتے تھے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ 4 رکعت جو ہیں، 4 رکعت جب وقفہ ہے، ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ کیسے بنائیں کہ طواف بیت اللہ تو ہے نہیں، یہاں طواف کریں۔ انہوں نے 4 رکعت نفل پڑھنے شروع کر دی۔ 4 رکعت کے بعد جب امام وقفہ کرتا ایک ترویہ کے بعد، تو یہ اٹھتے مدینہ منورہ والے، مسجد نبوی والے، یہ اٹھ کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے اپنے طور پر۔ اب درمیان میں کتنے وقفے، 4 وقفے، تو کتنی رکعتیں ہو گئیں، 16۔ 20 رکعت با جماعت تراویح پڑھتے تھے، 16 رکعتیں نفلیں ہو گئیں، تو 20 اور 16 36، اور 3 رکعت ہو گئے وتر کے، 36 اور 3 39، اور 2 رکعت ہو گئے وتر کے بعد کے نفل کے، 39 اور 2 41، یہ ہیں 40۔ تو نماز تراویح کتنی رکعت، نماز تراویح با جماعت کتنی رکعت، وہ 20 رکعت تھی، مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی۔ تو قرآن مجید سے وابستگی رمضان مبارک میں اس کا اظہار جو ہے یہ نماز تراویح ہے۔ اور یہاں قرآن مجید کے حوالے سے کچھ چند باتیں میں گزارش کر دوں کہ قرآن مجید کو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام کیسے ہے؟ کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان صداقت کے مقابلے میں کسی کی زبان سچی نہیں ہو سکتی۔ آسمان نیچے ہو سکتا ہے، زمین اوپر ہو سکتی ہے، لیکن حضرت کی زبان مبارک سے خلاف حق بات ادا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا